نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 9۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈرے، الذین وہ لوگ، لو ترکو اگر چھوڑ جائیں، من سے، خلفہم اپنے پیچھے، ذریاتن اولاد، ضعافن ناتواں، خافو انہیں فکر ہو، علیہم ان کا، یا علیہم ان پر، علیہ پر، ہم ان تو علیہ علیہم ان کا، فلیتقو پس چاہیے کہ وہ ڈرے، اللہ، ولیقولو اور چاہیے کہ کہیں، قولاً بات، سدیداً سیدھی۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈرے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے، وہ ان کے ضائع ہو جانے سے ڈرتے، بس وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور سیدھی بات کہا کرے۔ اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیے گا، اس کی جو تفسیر ہے میں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں۔ یہ کفیل کے لیے ہدایات آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے، مشورے پیارے پیارے، تاکہ جو کفیل ہے اس کی جان خلاصی ہو سکے روز محشر، اور دنیا میں بھی وہ اچھا اجر پا جائے۔ اسے مشورہ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بڑے پیارے انداز میں نصیحت کی ہے، مشورہ دیا ہے بڑی محبت کے ساتھ، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر جو ہے وہ ظلم نہ کرے، اور اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ بڑا مہربان، اللہ محبت کرنے والا ہے۔ اور جب کسی انسان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا کچھ ہوتا ہے، لائک سزا وغیرہ، اور وہ اللہ کے ظلم کی وجہ سے نہیں، تو اللہ تو ظالم ہے ہی نہیں، بندے کا کیا درا اس کے سامنے آتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے اس کا اجر پاتا ہے، چاہے اس نے اچھا کام کیا ہو یا برا کیا ہو۔ اچھا کیا ہے تو اس کا اچھا اجر، اور اگر برا کیا ہے تو برا اجر۔ تو اللہ تو اتنے پیارے پیارے انداز میں انسانوں کو، اپنے بندوں کو مشورے دیتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ہم سے محبت ہے۔ اگر ہم اس کو سوچیں، سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ اگر اڈاپٹ کر لیں، تو ہماری خلاصی نہ صرف دنیا میں، ہماری جو ابدی زندگی ہے آخرت، اس میں بھی۔ تو یہاں پر اللہ نے بڑا پیارا مشورہ دیا ہے کہ چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈرے۔ کون ڈرے؟ کفیل ڈرے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ڈرے کہ اگر وہ یتیموں کے مال کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں، یا یتیموں کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں، یتیموں کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کرتے، تو وہ اس بات سے ڈریں، سوچیں، خود کو جو ہے وہ اس جگہ پر رکھیں جس جگہ پر ان یتیموں کے والدین یا والد ہیں، اور اپنے بچوں کو یتیموں کے بچے پر رکھ کر سوچے کہ اگر ان کے اپنے بچے اس جگہ پہ ہوتے، وہ کمزور ہوتے، ناتواں ہوتے، تو ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا تو وہ بچے کیا محسوس کرتے، بچے کتنی تکلیف سے گزرتے۔ سو اللہ نے کہا کہ ڈر کر یتیموں کی کفالت کریں، اللہ کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے نرمی سے بات کریں، ان کے مال کو ضائع نہ کریں، اسراف سے کام نہ لیں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور سیدھی بات کہا کریں۔ جو حقیقی باتیں ہیں صرف وہی کرنی ہے، سیدھی بات کرنی ہے، الٹی بات نہیں کرنی، نرمی سے بات کرنی یتیموں کے ساتھ، اچھا سلوک کرنا ان کے ساتھ، ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے، ان کے مال کو جو ہے وہ صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 9 جو یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے، جس کی تفسیر پچھلی 2 آیات میں کروائی۔